اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، جس دن آسمان کپ کپائے گا، لرزے گا، اور پہاڑ چل پڑیں گے، اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ، وہ لوگ جو اپنے مشغلہ میں، جھٹلانے والے مشغلہ میں بے خودگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن وہ دھکیلے جائیں گے جہنم کی آگ کی طرف۔ هذه النار التي كنتم بها تكذبون، کہا جائے گا یہ وہی آگ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ افسحر هذا ام انتم لا تبصرون، کیا یہ بھی جادو ہے یا تم دیکھ نہیں رہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا، داخل ہو جاؤ اس آگ میں، پھر تم صبر کرو یا تم صبر نہ کرو۔ سواء علیکم، تم پر برابر ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تم اپنے عملوں کا بدلہ دیا جا رہے ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الطور کی آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 16 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ سورۃ الطور کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ قسمیں ذکر فرمائی ہیں جن کو بطور شاہد اور بطور دلیل اور گواہی کے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات پر پیش کیا ہے کہ قیامت کا دن ضرور واقع ہوگا، اور پھر اس قیامت کے اندر جزا و سزا بھی ضرور ہوگی، اور وہ ایسا دن ہے، ایسی جزا و سزا ہے کہ جس کو کوئی ہٹا بھی نہیں سکتا، جسے کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ اس دن اور اس قیامت کی کیفیت کیا ہوگی، وہ کیسا دن ہے، اس میں کیا ہونے والا ہے، اس کیفیت کو اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں بیان فرما رہے ہیں، اور یہ تخویف اخروی ہے، آخرت کا ڈراوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کا کچھ منظر ذکر کر کے ڈرایا ہے لوگوں کو، تاکہ لوگ تکذیب سے بچ جائیں۔ جو جھٹلا رہے ہیں قیامت کو، قیامت کے دن کو، وہ باز آ جائیں۔
فرمایا وہ کیسا دن ہوگا؟ یوم تمور السماء مورا، وہ ایسا دن ہے کہ جس کے اندر آسمان کپ کپانے لگے گا، آسمان تھر تھرانے لگے گا اور ریزہ ریزہ ہو کر گر جائے گا۔ یوم تمور السماء مورا، فرمایا کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، اس کے اندر جو ستارے جگمگاتے ہیں فرمایا وہ بھی بکھر جائیں گے۔ اور سورۃ الفرقان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسی حوالے سے تذکرہ فرمایا ہے آیت نمبر 25 میں۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 25 اور صفحہ نمبر 436، پارہ نمبر 19، صفحہ 436، سورۃ الفرقان آیت نمبر 25۔ فرمایا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، جس دن آسمان بادلوں کی صورت میں پھٹ جائے گا، جس طرح بادل ٹکڑے ٹکڑے نہیں نظر آتے ہمیں، اس طرح آسمان ہوگا۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرمایا ان بدلیوں کے ساتھ فرشتے زمین پہ کثرت کے ساتھ اتارے جائیں گے۔ فرشتوں کا نزول ہوگا۔ نزل الملائکہ، الملک یومئذ الحق للرحمن، فرمایا اس دن بادشاہت، حقیقی حکومت آج بھی اسی کی ہے، لوگ نہیں سمجھتے۔ اس دن سب لوگ اس بات کا اقرار بھی کریں گے، مان بھی لیں گے۔ اس دن بادشاہت سچی ہوگی، بادشاہت للرحمن، کس کی؟ رحمان کی۔ فرمایا اس رب کی بادشاہت ہوگی، اسی کی بادشاہت کے نعرے لگیں گے۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، کافروں پر بڑا سخت دن ہوگا، کافروں کے لیے یہ بڑا سخت دن ہوگا۔ تو فرمایا آسمان پھٹ جائیں گے۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، پہاڑ چل پڑیں گے، چلا دیے جائیں گے، یعنی یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، زمین ہموار ہو جائے گی، یہ پہاڑ بھی قائم نہیں رہیں گے۔ یہ اس دن کی کیفیت ہے، اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، فرمایا جو لوگ دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے اس دن کو، اللہ رب العزت کو، اللہ کے نبیوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کو، قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، فویل، ان کے لیے اس دن بڑی خرابی ہوگی، ہلاکت ہوگی۔ الذین هم فی خوض یلعبون، فرمایا وہ ایسے لوگ تھے جو دنیا کے اندر اپنی بیہودگیوں میں مشغول رہتے تھے۔ بیہودگیاں کیا ہوتی تھی؟ نبیوں کو جھٹلانا، نبیوں کے بارے میں برا بھلا کہنا، قرآن والوں کے بارے میں برا بھلا کہنا اور ان کو جھٹلا دینا۔ فرمایا ایسے لوگوں کے حق میں وہ قیامت کا دن بڑا سخت ہے اور ان کے لیے یہ خرابی کا دن ہوگا۔ سورۃ الدخان ہے اور پارہ نمبر 25 ہے جی، سورۃ الدخان کی آیت نمبر 47 ہے، پارہ نمبر 25 ہے اور صفحہ نمبر 599 ہے جی۔
صفحہ 599 سورۃ الدخان آیت نمبر 47۔ فرمایا خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، فرمایا اس دن حکم ہوگا فرشتوں کو، پکڑو ان جہنمیوں کو، ان مجرموں کو، جھٹلانے والوں کو پکڑو۔ سختی کا دن ہے نا ان کے لیے۔ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، گھسیٹ کر ان کو جہنم کے درمیان میں لے جاؤ، جہنم کے بیچ میں لے جاؤ گھسیٹ کر۔ ثم صبوا فوق رأسی من عذاب الحمیم، رب العالمین فرماتے ہیں جہنم کے درمیان میں جب ان کو لے جایا جائے گا، ان کے سروں کے اوپر پھر گرم کھولتا ہوا پانی اونڈیل دیا جائے گا۔ ذوق کہا جائے گا چکھو، انک انت العزیز الکریم۔ تو یہ فرمایا جہنمیوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں پناہ عطا فرمائے ایسے وقت سے، ایسی سزا سے۔ تو فرمایا کہ بڑا سخت دن ہوگا، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن فرمایا ان جھٹلانے والوں کو جہنم کی آگ کی طرف دھکیل دیا جائے گا، دھکے دے کر ان کو پھینکا جائے گا۔ اس لیے کہ یہ دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، کس کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کو، اللہ تعالیٰ کے کلام کو، قرآن کو جھٹلایا کرتے تھے، قیامت کے دن کو، اللہ کی وحدانیت کو۔ فرمایا ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، ان کو کہا جائے گا یہ وہی آگ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کا نظریہ ہے کہ کوئی قیامت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی حساب و کتاب ہے، اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ جہنم ہے، بس اس مرنے کے بعد موج ہی موج ہے۔ جس طرح کہ ہندوؤں کا کیا نظریہ ہے، وہ جو مرتا ہے اس کی لاش کو، اس کی میت کو جلا کے اس کی راکھ جو ہوتی ہے وہ بہا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہی آگ ہے، قیامت کے دن انہیں کہا جائے گا، بتایا جائے گا یہ وہی آگ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے دنیا میں۔ تم کہتے تھے حساب و کتاب نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے، آج حساب و کتاب بھی ہو چکا ہے اور تمہیں آگ میں بھی پھینک دیا گیا ہے، اب چکھو اس کے مزے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، دیگر انبیاء کرام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے پیغام کی دعوت دیا کرتے تھے تو نبیوں کو کہا جاتا تھا افسحر ھذا، یہ جادوگر ہیں، ساحر کہا جاتا تھا، یا پھر جو وہ کلام کیا کرتے تھے، گفتگو کیا کرتے تھے، اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے، اس کلام کو، اس وحی کو، اس قرآن کو جادو کہہ دیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبیوں کو جادوگر کہا جاتا اور اس کلام کو کیا کہہ دیا جاتا؟ جادو ہے۔ یا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی طرف سے ملنے والی نشانی اور معجزے کو پیش کیا لوگوں کے سامنے، اس کو کیا کہہ دیا کہ یہ کیا ہے؟ جادو ہے۔ انہوں نے لاٹھی پھینکی اور وہ سانپ بنی، تو لوگوں نے کیا کہا جی یہ کیا ہے؟ جادو ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن جس وقت جہنمیوں کو، کفار کو، مکذبین کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اللہ فرمائیں گے افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم دیکھ نہیں پا رہے؟ کفار اللہ کے نبی دعوت دیا کرتے تھے، کفار کہتے ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں کیا نہیں آتی؟ سمجھ نہیں آتی، ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو اللہ قیامت کے دن انہی الفاظ میں ان کے ساتھ استہزاء کی جائے گی، ان کی تکلیف کو بڑھانے کے لیے۔ تم کہتے تھے نا دنیا میں یہ تو جادو ہے، یہ جادوگر ہے، آج بتاؤ جس آگ میں تم پڑے ہو کیا یہ بھی جادو ہے؟ تمہاری آنکھوں پہ نظر بندی کر دی گئی ہے، پٹی باندھ دی گئی ہے، جو تمہیں آگ نظر آ رہی ہے دائیں بائیں جہنم کی، یہ جادو تو نہیں ہے؟ یا تم دیکھ نہیں سکتے؟ یہ دیکھیں
سورت حامیم سجدہ نکالیں، پارہ نمبر 24 کی صورت ہے جی، سورت حامیم سجدہ پارہ نمبر 24 اور آیت نمبر جی 5۔ صفحہ نمبر ہے جی 573، صفحہ نمبر 573، سورت حامیم سجدہ آیت نمبر 5، صفحے کی آخری لائن ہے جی۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا، کہتے ہیں ہمارے دلوں میں، ہمارے دل فی اکنتٍ پردوں میں ہیں، مما تدعونا الی اس بات سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دیا کرتے تھے اور انہیں حق بات بتایا کرتے تھے تو آگے سے کفار کیا کہتے تھے کہ ہمارے دل کیا ہیں؟ پردوں میں ہیں، اس بات سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی، ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وفی آذاننا وقر، ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، ڈانٹ لگ رہی ہے، بوجھ ہے، ہمیں سنائی بھی نہیں دیتا۔ سنتے تھے لیکن اللہ کے نبی کو جو ہے وہ پریشان کرنے کے لیے مذاق بنایا کرتے تھے۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، ہمارے اور تمہارے درمیان آڑ ہے، پردہ ہے، حجاب ہے، جس کی وجہ سے تیری بات ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو یہ کہا کرتے تھے۔ یہ صرف نبی علیہ السلام کی استہزاء کے لیے۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، ہمارے اور تمہارے درمیان پردے ہیں، حالانکہ کوئی پردے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی بھی عربی ہیں، یہ بھی عربی تھے، پردہ کس بات کا تھا؟ اللہ کے نبی جو زبان بولا کرتے تھے، جس زبان میں دعوت دیا کرتے تھے وہ زبان سمجھتے تھے، کوئی پردے نہیں تھے، محض جو ہے وہ جھٹلانے کے لیے اور انکار کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ باتیں کیا کرتے۔ اس کا جواب اللہ نے کیسے دیا؟ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے پردے کیسے ہیں ہمارے اور تمہارے درمیان؟ میں کوئی نوری تھوڑی ہوں، میں نوری تھوڑی ہوں، میں بھی تو تمہاری طرح انسان ہوں، میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں تمہاری طرح بولتا ہوں، یا تم عربی بولتے ہو میں کوئی اور زبان بولتا ہوں، ایسے بھی کوئی بات نہیں، میں بھی عربی بولتا ہوں تم بھی عربی بولنے والے ہو، میں بھی انسان ہوں، بشر ہوں، تم بھی انسان ہو، بشر ہو، میں کوئی فرشتہ تھوڑی ہوں۔ یوحا الیہ انما الہکم، تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے میں بھی بشر ہوں تم بھی بشر ہو، لیکن میرا مقام تم سے بلند ہے، میری طرف اللہ کی طرف سے قرآن اترتا ہے، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، میں تمہیں وہ سناتا ہوں، اور وہ وحی کیا ہوتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا پروردگار ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا الہ ایک ہے، تمہارا مشکل کشا ایک ہے، تمہارا حاجت روا ایک ہے، تمہاری پکاروں کے لائق ایک اللہ ہے، تمہاری پکارے سننے والا، ما فوق الاسباب، تمہارے حالات کو دیکھنے والا صرف اکیلا اللہ ہے۔ یہ وہی میری طرف آتی ہے اور میں تمہیں سناتا ہوں، لیکن تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تم مجھے جھٹلاتے ہو۔ تو تم میں اور مجھ میں کوئی پردے تو ہیں کوئی نہیں۔ دنیا میں کفار کہا کرتے تھے نہیں جی ہمارے اور تمہارے درمیان کیا ہیں؟ پردے ہیں، ہماری آنکھوں پہ نظر بندی کر دی گئی ہے، تم ہماری آنکھوں پہ، ہمارے دل و دماغ پہ
جادو چلا دیتے ہو جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ تمہارے دیوانے بن جاتے ہیں، تم پر ایمان لے آتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ انہی الفاظ میں کہیں گے ہاں بھئی بتاؤ آج جس جہنم والی آگ کا نظارہ تم کر رہے ہو کیا یہ جادو تو نہیں ہے؟ یہ جادو تو نہیں ہے؟ پھر یہ جواب دیں گے نہیں الہ العالمین، یہ جادو نہیں، یہ تو حقیقت ہے۔ یہ کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ اور ایک دفعہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیجئے، ہم اچھے عمل کر کے آئیں گے۔ فرمایا اسلوہا فاصبروا او لا تصبروا، آج تمہارے لیے کوئی واپسی نہیں ہے، داخل ہو جاؤ اس آگ میں، صبر کرو یا بے صبری کا مظاہرہ کرو، چیخو پکار کرو، سواء علیکم، تم پر برابر ہے۔ نہ عذاب میں کمی ہوگی، نہ تمہیں یہاں سے نکالا جائے گا، اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ تمہارے کو لیے آسانی ہوگی یا سہولت ہوگی۔ فرمایا اسی طرح آج تم عذاب کی پکڑ میں ہو اور یہ برابر تم پر سوار رہے گا، چمڑوں کو جلاتا رہے گا، پھر دوبارہ چمڑے دیے جائیں گے، انہیں بھی جلائے گا۔ سواء علیکم، چیخو مرو جو مرضی کرو، آج تم سے یہ ہٹ نہیں سکتا، آج یہ عذاب برابر تم پر رہے گا۔ یہ دیکھیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 162 ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 162 اور صفحہ نمبر 31، صفحہ نمبر 31۔ پارہ نمبر 2، خالدین فیہا، ہمیشہ اسی میں رہیں گے، عذاب میں۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اللہ فرماتے ہیں وہ عذاب، جہنم کا عذاب ان سے ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی وہ وہاں پر مہلت دیے جائیں گے، مہلت بھی نہیں ملے گی۔ جب فیصلہ ہو جائے گا جہنم کا، فوراً حکم ہوگا کہ انہیں پکڑو اور جہنم میں پھینک دو، اب ان کے حق میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ فرمایا مہلت بھی نہیں ملے گی، اور جب جہنم والے عذاب میں چلے جائیں گے تو لا یخفف عنہم العذاب، عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، بڑی سخت فرمایا سزا ہوگی۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، یہ فرمایا اللہ کی طرف سے کوئی سختی یا کوئی ظلم یا زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ فرمائیں گے انما تجزون ما کنتم تعملون، دنیا میں جو تم نے عمل کیے ہیں آج اسی کا بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے۔ اچھے اعمال والے لوگوں کو اچھائی کی صورت میں بدلہ دیا جائے گا، اور برے اعمال والے لوگوں کو برائی اور عذاب کی صورت میں بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے جی۔